زرمبش. ریڈیو زرمبش کے تجزیہ اور انٹرویوز پر مبنی پروگرام دوربین کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ہمارے آج کے اس پروگرام میں مہمان ہیں افغانستان کے روشن فکر سیاستدان، جنہوں نے افغانستان کے بدترین حالات میں اہم ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے کامیابی حاصل کی ہے. جناب ڈاکٹر عبداللہ احواد افغانستان کے صوبہ گور کے سابقہ گورنر رہے ہیں. آپ نے برطانیہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے. آپ اس وقت افغان گورنر اسمبلی کے صدر ہیں اور ایک ترقی پسند پرامن جمہوری افغانستان کے لیے کوششوں کا حصہ ہیں. یہ خصوصی پروگرام ہمارے افغانستان میں موجود نمائندے کی مدد سے ترتیب دی گئی ہے. ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں انٹرویو کے لیے وقت دیا. افغانستان میں قیام امن کی ابتدائی کوششوں میں افغانستان کی موجودہ قیادت کو باہر رکھا گیا اور تمام امور بیرونی طاقتوں نے طے کیے. اب جب کہ بین الاقوامی مذاکرات کا مرحلہ ہے تو کیا مشکلات درپیش ہیں؟ بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل جب یہ مذاکرات شروع ہوا تب میں زلمے خلیزاد کے آفس میں گیا تھا اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ میں، اور وہاں پہ ہم نے یہ کہا کہ اگر افغانستان کے صلح کے بارے میں، افغانستان کی پیس اور پراسپیرٹی کے بارے میں، تو اس میں شروع سے افغان لوگ اس میں داخل شریک ہونا چاہیے. متاسفانہ اس ٹائم میں انہوں نے یہ قبول نہیں کیا. انہوں نے بولا کہ وی ہیو 4 پوائنٹ اسٹریٹجی، 4 پوائنٹ تھے ان کے پاس میں جو یو ایس گورنمنٹ کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ تھا، بہت مہم تھا، اہم تھا. اسی وجہ سے انہوں نے وہ اپنی اسٹریٹجی آگے کیا اور اپنی مذاکرات آگے لے گئے جب تک انہوں نے وہ ڈاکومنٹ طالبان اور امریکہ کے بیچ میں سائن ہو گئے. اب اصل بات یہ ہے کہ جو افغان کا جو صلح ہے یا پیس ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. افغانستان کا صلح نہ طالبان سے آ رہا ہے، نہ امریکہ سے آ رہا ہے، نہ کسی اور کنٹری سے آ رہا ہے. افغانستان کا پیس جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے پاکستان کے اوپر. جو طالبان افغانستان میں آج بھی دہشت کرتے، وحشت کرتے، ان کا اسپانسر جو ہے پاکستان ہے. اور جب بھی زلمے خلیزاد طالبان کے ساتھ میں بات کرتا ہے آن دا فیس، ان کے ساتھ میں جا کر کے بات کرتا ہے، پر پیچھے جا کر کے پاکستان کے ساتھ میں نیگوسیشن کرتا ہے اور پاکستان سے وہ اپنی نظریہ لیتا ہے کہ ہم کیا کریں، مطلب ہاؤ ڈو وی گو اہیڈ، کیسا ہم آگے جائیں. اچھا، اس میں ایک سب سے بڑا خرابی یہ ہو گیا کہ افغانستان گورنمنٹ کو انہوں نے شروع سے ہی انوالو نہیں کیا پیس، یہ صلح کے پیس کے بارے میں، یہ نیگوسیشن کے اس ارتباط میں. اگر یہ پہلے سے انوالو کرتے ہیں تو اس میں ایک افغان ایلیمنٹ بھی ہمارے اس پیس پروسیس میں ہوتا، اور یہ بہت امپورٹنٹ تھا، یہ بہت ضروری تھا. اور اس میں ہو سکتا تھا کہ مطلب طالبان اور افغان گورنمنٹ بیچ میں سے اور نیگوشیٹنگ مطلب تھرڈ پارٹی جو تھا، جو چائنا، یو ایس اور پاکستان تھا، وہ ہو سکتا تھا کہ مطلب وہ بیچ میں آ کر کے ان کو مطلب ایک دوسرے سے نزدیک لا کر کے یہ پیس کی طرف آگے بڑھتے. متاسفانہ یہ کام نہیں ہوا، اور افغان لوگ جو ہیں یہ جو پیس پروسیس جو چل رہا ہے اس سے خوشبین نہیں ہے. افغان عوام اور دنیا کے مہذب لوگ بھی اس حوالے سے تشویش میں مبتلا ہیں. کیا طالبان جمہوریت اور جمہوری اقدار کو قبول کریں گے، یا مستقبل کا افغانستان جس میں طالبان کا بڑا کردار طے کیا جا رہا ہے سنی اسلامی تھیوریکریسی ہوگا؟ میرے خیال میں پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں ایک انڈیپینڈنٹ ڈیموکریٹک کنٹری وہ حکومت آ جائے. یہ پاکستان کے بننے سے شروع کر کے جب پاکستانیوں کے ہاتھ میں یہ پروسیس نہیں تھا، پاکستان بننا پاکستانیوں کے ہاتھ میں نہیں تھا، یہ برٹش کے ہاتھ میں تھا. اس ٹائم سے یہ طے ہوا تھا کہ افغانستان ایک والیٹائل اور جنگ میں مطلب
رہے گا اور دائم العمر جنگ میں رہے گا. اور وہی پالیسی آج پاکستان کی حکومت, یہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ آگے بڑھا رہا ہے, اور وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ افغانستان ایک پروگریسو ڈیموکریٹک ملک بنے اور یہاں پہ ایک اچھی ہمسایہ کی طرح مطلب رہے. پاکستان ہمیشہ چاہے گا کہ وہ ان کا اپروچ یہ ہے کہ ہمیشہ افغانستان کے ہر ایک مسئلے میں دخل رہنا چاہتے ہیں. مثلا کئی بار انہوں نے کہا کہ آپ ڈیورن لائن رسمت پہچانو اس کو کہ یہ ہماری بارڈر ہے, یہ ایک موضوع. دوسرا موضوع انہوں نے کہا کہ بلوچوں کے ساتھ میں مدد مت کرنا, بلوچوں کو رہنے دو ایسے ہی جیسا ابھی بھٹک رہے ایسے ہی ان کو بھٹکنے دو. تیسرا مسئلہ انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان کے فارن پالیسی جو ہے, جو خارجہ پالیسی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں دے دو. یہ تقریباً وہی ایکٹ کر رہا ہے جیسا برٹش پہلے 1878 اور 1880 میں وہ افغانستان کے ساتھ میں کرتے تھے. اور یہ پاسبل نہیں ہے, یہ دوسرا سینچری ہے, یہ 21 سینچری ہے. اس ٹائم میں پاکستان وہ جو کالونیل برٹش جو سوچتا تھا افغانستان کے بارے میں, وہ سوچ ان کو بند کرنا چاہیے. ویسا یہ آگے بڑھ کے یہ کہیں پاکستان کو نہیں رکھ پائیں گے. افغانستان تو ویسے ہی بھی برباد ہے, روز یہاں پہ بام بلاسٹ ہوتا ہے, روز یہاں پہ خرابی ہوتا ہے, پر افغانستان تو خراب ہے. یہ جو ایک سیلاب آتا ہے, سیلاب اگر میرے گھر کو لے کے جائے گا تو وہ ضرور تمہارے گھر میں بھی کل آ سکتا ہے اور تمہارے گھر کو بھی ساتھ میں لے کے جائے گا. یہ چیز انہوں نے پہلے نہیں سوچا تھا, اب وہ سوچنے لگے ہیں. خدا کرے کہ وہ اس پہ یقین کرے کہ یہ آگ جو وہ لگا رہے اس کے دامن کو بھی پکڑے گا. جو طاقتیں پہلے طالبان کو دہشت گرد کہتی تھیں, انہوں نے یہ لیبل ہٹا دیا ہے. اب طالبان کو سیاسی اسٹیک ہولڈر سمجھا گیا ہے. کیا یہ طالبان کے پرتشدد رویے کی وجہ سے ہوا ہے؟ دیکھیں, فعلاً تو ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ان کا بے رحمی جو ہے ان کو ایک بڑا اسٹیک دے رہے ہیں حکومت میں. افغانستان ایسا کنٹری ہے جو یہاں پہ سارے اقوام جو رہ رہے ہیں وہ بھائی کی طرح رہ رہے ہیں. ہزارہ ہیں یا ہندو ہے یا پشتون ہے, بلوچ ہے یا دری زبان ہے, تاجک ہے یا پشتون, یہ سب ایک بھائی کی طرح رہ رہے ہیں. اور یہاں پہ یہ اسٹیک جو ان کو دے رہے ہیں کہ مثلا آپ حکومت بناؤ, ایک ٹوٹلیٹورینزم شکل کی حکومت آپ جا کر کے بناؤ, میرے خیال میں یہ پاسبل نہیں ہے افغانستان میں. وہ یہ زیادہ پاکستان پش کر رہے ہیں اس چیز کو, اس معاملے کو, کہ ان کا افغانستان کے گورنمنٹ میں ان کا زیادہ سے زیادہ اسٹیک رہے گا. طبعاً وہ جب آئیں گے افغانستان کی حکومت, یہاں پہ یہ حکومت بنائیں گے طالبان, مطلب زیادہ سے زیادہ شیئر لیں گے. طالبان کا اپنی کچھ بولنے کے لیے نہیں ہوگا. یہاں پہ جو بھی ہوگا پاکستان کے وہ اشاروں پہ یہ لوگ کام کریں گے, اور یہ میرے خیال میں افغانستان کے فائدے میں نہیں ہے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ ریوولٹ کریں گے, آج ہوگا کل ہوگا. یہ دہشت جو انہوں نے پہلے پھیلایا تھا وہ جب بھی وہ کریں گے, جب بھی کوشش کریں گے کہ زیادہ افغانوں کو دبائے, اتنے زیادہ وہ ابھریں گے ان کے خلاف. بین الافغان مذاکرات میں طالبان کے علاوہ طالبان ای سے ٹوٹ کر الگ ہونے والے مذہبی گروپس موجود ہیں جیسا کہ داعش وغیرہ. کیا اگلے مرحلے میں ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہوگی؟ میرے خیال میں یہ جنگ جو پاکستان افغانستان میں شروع کیا ہے, جیسے میں نے پہلے بولا, یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. طالب آئے گا, داعش باہر رہے گا. تو داعش کو 6 مہینے بعد اندر لائیں گے, القاعدہ باہر رہے گا. پھر ابھی یہ جو نیا گروپ بنا رہے ہیں طالبان کے 2-3 اور آرگنائزیشن انہوں نے بنائے, اگر ایک کو اندر لائیں گے پھر 2-3 کو یہ نیا بنائیں گے اور ان کو باہر رکھیں گے. ان کا مین پالیسی یہی ہے کہ افغانستان میں جھگڑا متداوم رہے. پاکستان خواب دیکھتا رہا ہے اور اب بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے دفاعی اثاثہ یعنی طالبان کی مدد سے افغانستان پر حاوی ہے, یہاں تک کہ وہ خارجہ پالیسی طے کرتا ہے کہ ہندوستان یا کسی دوسرے ملک کا افغانستان میں کیا کردار ہونا چاہیے. کیا افغان حکومت پاکستان کی یہ بالادستی قبول کر چکی ہے؟ دیکھیں, افغانستان کا حکومت کبھی کبھار اپنی مجبوریتوں سے جب بہت مجبور ہو جاتا ہے کچھ چیزیں قبول کرتے ہیں, بٹ وہ سب ایک تو ٹیمپریری ہوتا ہے,
کچھ کم ٹائم کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ انفرادی یا انڈیویجول ایک آدمی جا کر کے کوئی چیز قبول کرتا ہے. ایز اے ہول افغان کبھی یہ قبول نہیں کریں گے کہ پاکستان آ کر کے ہمارے اوپر یہاں پہ اپنی راج جمائے. یہ بالکل امکان نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے چنگیز کو یہاں پہ شکست دیا ہے، سکندر کو یہاں پہ شکست دیا ہے، برٹش کو 3 بار شکست دیا ہے، رشیا کو شکست دیا ہے. پاکستان ان کے اتنا بڑا امپراتوری ان کے سامنے تو ایک چوٹی جیسا ہے. وہ اگر یہ خواب دیکھنا چاہیں گے تو یہ ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. ڈیورن بینڈ کے اس طرف پشتونوں کی ایک نیم قوم پرستانہ تحریک چل رہی ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ واقعات بتاؤں، میں اس کو 2 مختلف اینگل سے دیکھتا ہوں. ایک یہ ہے کہ پشتون بہت تنگ آ چکے ہیں پاکستان کے ظلم اور دہشت سے. پاکستان منظور میرا پشتون پنجاب سے ہے. جو ظلم وہ ابھی پشتونوں کے اوپر کرتے ہیں اس سے یہ پشتون تنگ آ چکے ہیں. ان میں سے 2 گروپ ہیں. ایک ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے اگر حقوق ملے ہم کو، یا ہمیں وہ جو ابھی ظلم ہمارے اوپر ہو رہا ہے یہ ظلم بند ہو جائے، ہم آرام سے زندگی کریں گے. ہمیں نہ افغانستان سے کام ہے نہ پاکستان سے کام ہے. ہم غریب لوگ ہیں، ہم اپنی کام کرتے ہیں. جو شعوری لوگ ہیں، وہ جو جانتے ہیں کہ آزادی کیا ہوتا ہے، وہ اب بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں کہ پشتونستان یا آزاد ہو جائے، افغانستان یا بڑا افغانستان بنے، کہ افغانستان کے ساتھ ایک ساتھ ہو جائے، یا وہ آزاد پشتونستان بنانا چاہیں گے. یعنی دونوں صورتوں میں افغانستان کے لیے اچھا ہے، اس لیے کہ ہمارے بیچ میں ایک بفر اسٹیٹ بنے گا پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں. اگر پشتونستان ہمارے ساتھ میں آئے گا تو ہم ایک بڑا افغانستان بنیں گے، اور اس ٹائم میں وہ جو پاکستان ٹیررسٹ بیسز بناتے ہیں پشتونستان کے علاقے میں جیسا ایجنسیز میں، وہ ختم ہو جائے گا. پھر وہ یہاں پہ ہمارے لیے ٹیررسٹ بیسز پوری دنیا کے لیے خطرہ بھی نہیں بنے گا اور افغانستان کے لیے بھی نہیں بنے گا. کیا ڈیورن لائن مستقل سرحد بن چکی ہے؟ افغانستان کی جو سرزمین انگریزوں نے اجارہ پر حاصل کر کے برٹش بلوچستان میں شامل کیے یا سرحدی صوبہ بنا کر اپنے زیر انتظام کیے تھے، کیا افغان ملت نے اس پر پاکستان کی ملکیت قبول کی ہے یا اب بھی یہ ایک مسئلہ ہے؟ دیکھیے، افغان کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ افغان قبول نہیں کرتے کہ یہاں پہ کوئی ڈاکومنٹس بھی نہیں ہے کہ یہ ڈیورن لائن یہ کوئی بارڈر ہے، اور نہ یہ ذہناً یہ قبول کر سکتے ہیں. اور اس سے بڑا جو مشکل یہ ہے کہ اگر افغان لوگ یہ قبول بھی کر لے، سمجھو ابھی ہم قبول کرتے کہ ڈیورن لائن ایک لیگل بارڈر ہے، تو یہ ڈیورن کا اگریمنٹ فرض مثال ہم کہتے ہیں یہ تو سائن نہیں ہوا ہے، ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ سائن ہوا ہے. یہ تو افغانستان اور پاکستان کے افغانستان اور برٹش انڈیا کے بیچ میں ہوا ہے. وہاں پہ بلوچ کدھر تھے؟ 1400 کلومیٹر تو خالی بلوچوں کا ہے، ان کا ملک کا ہے. ان کے امیر وہاں پہ موجود تھا کہ وہ سائن کر کے یہ 1400 کلومیٹر میں انہوں نے بارڈر بنایا؟ نہیں تھا. یہ جس دن یہ ڈاکومنٹ بنا ہے، ہم کو پتا ہے کہ یہ سائن نہیں ہوا ہے اور اس کو کبھی افغان لوگ قبول نہیں کریں گے. اگر قبول بھی کریں گے پھر بھی 1400 کلومیٹر اس کا جس دن یہ لکھا بھی ہوا ہے اس دن وہ نول اینڈ وائڈ ختم ہے. اس لیے کہ بلوچوں کے ساتھ میں ہماری قرارداد یہ ہے کہ یہاں سے بلوچستان کا سرحد شروع ہوتا ہے جہاں پہ بلوچستان شروع ہوتا ہے، اور وہاں پہ افغانستان کا سرحد ہوتا ہے جہاں سے افغانستان شروع ہوتا ہے. اور یہ احمد شاہ درانی کے ٹائم میں ہوا تھا، سردار نصیر خان نوری کے ساتھ میں انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا. ہم اس سرحد کو افغانستان اور بلوچستان کا سرحد مانتے ہیں. ہم ڈیورن کو افغانستان اور بلوچستان کا سرحد نہیں مانتے ہیں. ہم ڈیورن کو افغانستان اور پاکستان کا سرحد نہیں مانتے ہیں. بلوچستان اور افغانستان کے تاریخی رشتے ہیں. دونوں اقوام نے ماضی میں متحد ہو کر اپنی سرزمین اور بیرونی حملہ آوروں کو مقابلہ کیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں پاکستانی فوجی جارحیت، بربریت اور وہاں انسانی حقوق کی پامالیوں کے باوجود افغانستان سمیت خطے کے برادر ممالک سفارتی سطح پر کوئی کردار ادا کرتے نظر نہیں آ رہے. آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک نہضت آزادی پسند نہضت جو شروع ہوتا ہے ان کو اپنی کرنا پڑتا ہے. جب تک یہ دنیا کا اٹینشن اپنی طرف
نہیں لاتے ہیں تب تک ان کو اپنی یہ جتنا بھی ظلم یہ ان کے اوپر ہو رہا ہے یہ ظلم ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. مگر یہ نہیں ہے کہ وہ چھپا ہوا ہے. میں فروری مارچ کے مہینے میں یونائٹڈ نیشن میں جا کر کے ہیومن رائٹ کمیشن میں سب سے پہلے آدمی جو یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کمیشن میں بلوچوں کا آواز اٹھایا وہ میں تھا. اور وہاں پہ میں نے یہ بات بولا کہ یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اور وہاں پہ جتنے بھی دنیا کے مملکتوں کے ریپرزنٹیٹیو اور ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سب نے یہ بات سنا. میرے بعد میں اور پشتون لوگ گئے اور بلوچ لوگ گئے اور لوگ بہت سارے گئے. اور یہ آواز جو ہے جب تک یہ انٹرنیشنلائز ہو جاتا ہے جب تک ورلڈ اٹینشن لیتا ہے بلوچوں کو یہ اسٹرگل جاری رکھنا چاہیے. آزادی انیویٹیبل ہے. 100% بلوچستان کو آزادی ملے گا. بلوچستان ایک آزاد ملک تھا آزاد ملک رہے گا انشاءاللہ الرحمن. فقط ایک چھوٹے پیریڈ کے لیے جو ظلم اور بربریت اور دہشت ایک ملا ہوا سازش جو انگریزوں اور پاکستانیوں کے بیچ میں یہ سازش ہوا ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے ہے. فقط ایک استقامت کا ضرورت ہے جو بلوچ لوگ ابھی اپنے آپ کو قائم مقام رکھے اور یہ اپنی جد و جہد ابھی جہاد جو انہوں نے شروع کیا ہے اس کو برقرار رکھے. انشاءاللہ آزادی دور نہیں ہے. آپ بلوچستان کی تحریک آزادی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ they are the holy warriors. وہ مجاہدین ہیں اور وہ اپنی ملک کے دفاع کے لیے اپنی آزادی کے لیے وہ جد و جہاد کر رہے ہیں. انشاءاللہ الرحمن مجھے یقین ہے کہ وہ آزاد ہو جائیں گے اور ان کو یہ جو اسٹرگل جو انہوں نے شروع کیا اس کو قائم مقام رکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ میں افغان لوگ ہمارے دعائیں ان کے ساتھ میں ہے اور انشاءاللہ الرحمن آزادی ملے گی. افغانستان میں اس وقت بھی بلوچ مہاجرین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. ماضی میں جب طالبان نے اقتدار پر قبضہ کیا تو بلوچوں کو افغانستان سے نکلنا پڑا. کیا مستقبل میں بھی یہی ہوگا؟ جو بین الاقوامی طاقتوں کی روایت رہی ہے کہ بلوچ قیادت کو کسی سطح پر گھیر کر پاکستان کے ساتھ مذاکرات پر مجبور کیا جائے، یا پاکستان نے ایسا کوئی مطالبہ کیا ہے؟ پاکستان نے مطالبہ کیا تھا جب ڈاکٹر صاحب اشرف غنی کا حکومت بن گئے. اس ٹائم میں پاکستان نے یہ مطالبہ کیا تھا جب انہوں نے این ڈی ایس کے ساتھ میں آئسا این ڈی ایس کا وہ ایگریمنٹ جو ہوا تھا اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ جو آدمی پاکستان کے خلاف افغانستان میں آتا ہے اس کو آپ ہمیں پکڑوا کر کے دے دوں. یہ مسئلہ افغان گورنمنٹ کا نہیں ہے. یہ مسئلہ دو دلوں کا ہے، دو لوگوں کا ہے جو وہ ان کا خون شریک ہے. بلوچ کو کوئی افغانستان سے نہیں نکال سکتا ہے، کوئی افغان کو بلوچستان سے نہیں نکال سکتا ہے. بلوچ جب تک یہاں رہے گا وہ ان کا ملک ہے جب تک ان کا ملک آزاد ہو جائے گا، جب تک بلوچستان آزاد ہو جائے گا. جب بلوچستان آزاد ہو جائے گا بلوچ جائیں گے اپنے ملک. جیسا ہم لوگ جہاد کے شروع میں افغان لوگ یہاں سے گئے بلوچستان میں، بلوچستان کے ہر گاؤں میں ہر شہر میں ہر ایک قسمت میں وہ افغان لوگ وہاں پہ بس گئے. کسی بلوچ نے کبھی نہیں پوچھا افغان سے کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. اسی طرح بلوچوں کا حق ہے ہمارے ملک میں رہنے کے لیے جب تک ان کو آزادی ملے گا. آپ افغانستان کے گورنر اسمبلی کے سربراہ ہیں. آپ اپنی طرف سے بلوچ قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا پیغام یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو آزادی کے لیے. اگر آپ ایک قدم اٹھا سکتے، اگر آپ ایک لفظ بول سکتے، اگر ایک بندوق اٹھا سکتے، اگر ایک پتھر مار سکتے ہو، اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. اس لیے کہ آزادی گھر میں بیٹھ کے آزادی نہیں ملتا ہے. اگر واقعا آزادی چاہتے ہیں، اگر غلامی سے رہائی چاہتے ہو، اگر اچھے اقتصاد چاہتے ہو، اگر اچھی حکومت داری اپنے ملک کے لیے چاہتے ہو، اپنی آزادی لے لو. اور آزادی صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ بندوق اٹھا کر کے، اگر آپ ایک قلم اٹھا کر کے ایک لفظ بھی لکھتے ہو، ایک جملہ بھی لکھتے ہو، وہ بھی ایک جہاد ہے جو آپ کرتے ہیں. ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمیں انٹرویو دیا. سامعین اور ناظرین، ہمارا یہ پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے.